ہر پہلو سے ترقی کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک مردہ جسم میں ایک جان پھونکنے کا ایک عمل نقطۂ آغاز ہے۔ ووٹنگ کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک 2 منٹ کی ایک بنیادی بات عرض کر دوں شکیل صاحب اور تمام حضرات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، جب گواہی دینے آؤ تو انصاف کے ساتھ گواہی دو، ناانصافی نہ کرو۔ اور اگر کسی سے تمہارا جھگڑا ہے، مخالفت ہے، دشمنی ہے، آپسی چپقلش ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے اس کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہ کرو۔ وہ اختلاف اپنی جگہ اور انصاف اور عدل کے تقاضے اپنی جگہ۔ تفصیل کا تو کیا اجمال کا بھی وقت نہیں ہے، مگر میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس آیت کا وہ ذکر کر دوں 1 منٹ میں۔ ذرا توجہ فرمائیں، آپ ہی حضرات کے لیے ہے جناب یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں وہاں تشریف لے گئے۔ اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہے، میں اس کے بالکل ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تو آپ وہاں ڈیبیٹ کر ہی رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی کہ آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ یہ آپ کے قتل کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اٹیمپٹ ٹو مرڈر، آپ کے قتل کا ارادہ کیے ہوئے۔ آپ وہاں سے واپس ہو گئے۔ اس موقع پر یہ آیت اتری ہے۔ دیکھیے، وہ قتل کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ دنیا کا ہر قانون، یہاں سپریم کورٹ کے بھی ہماری بہنیں اور بچیاں جو اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، تو وہ جانتی ہیں جب میرے جیسا ایک مولوی وہ بھی قانون کی تھوڑی بہت سی نالج رکھتا ہے، یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر، اس پر کم سے کم 307 کی دفعہ لگتی ہے اور کم سے کم اس میں 10 سال کی قید اور اس کے علاوہ جرمانے کے بھی اس کے اندر پروودان رکھا گیا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ ارادہ قتل کیے ہوئے ہیں، آپ اس کے باوجود ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آج یہ انتخابی عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ جو امیدوار موجود ہیں یہاں، اس کے پرتیاشی، ان سے میرا یا کسی کا کوئی ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ناانصافی نہیں کریں گے۔ جس کسی کو قوم و برادری کے لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کو اٹھائے گا، آپ اس کے حق میں اپنا ووٹ دیں۔ یہ ووٹ ایک گواہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم سامعین، 1 جمادی الاولیٰ اور 16 نومبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے آل انڈیا جمعیت الرائین کا انتخابی اجلاس۔ اس اجلاس میں شمشاد رائین کو صدر اور شکیل رائین کو جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا ہے۔ خبر تھوڑی اور تفصیل سے سنیے۔ آل انڈیا جمعیت الرائین کی تاریخ میں جمہوری طریقے پر پہلی بار چناؤ میں اکثریت رائے سے شمشاد رائین کو کل ہند صدر منتخب کیا گیا ہے، جبکہ شکیل رائین بلا مقابلہ جنرل سیکریٹری چن لیے گئے ہیں۔
یہ انتخاب مولانا عبدالستار سلام قاسمی، حاجی اسلم اور جناب وسیم احمد کی نگرانی میں ہوئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایک بڑے ہال میں دہلی، اتر پردیش، بہار، راجستھان، گورکھپور جیسے دور دراز علاقوں سے رائن برادری کے سرکردہ لوگ اکٹھے ہوئے۔ تقریب کی شروعات تلاوت کلام پاک سے ہوئی۔ اس موقع پر مجلس دعوت الحق کے چیئرمین حضرت مولانا عبدالستار سلام قاسمی دامت برکاتہم نے ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ذمہ داران کے انتخاب اور سماجی خدمات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ سماجی خدمات کے لیے ذمہ دار شخص کا انتخاب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مولانا موصوف نے اس طریقہ کار کے تعلق سے خیر القرون کے واقعات پیش کیے۔ اس انتخاب میں شمس روش نائب صدر، پروفیسر توصیف علی سیکریٹری، محمد معین خزانچی، راحت علی تنظیمی سیکریٹری اور مومن فاطمہ کو ترجمان چنا گیا ہے، جبکہ ایگزیکٹو ممبر کے طور پر الطاف حسین، محمد انیس، سائرہ بانو اور وسیع الدین کو منتخب کیا گیا ہے۔ ووٹنگ سے پہلے تمام عہدیداروں نے اپنی رائے بھی پیش کی اور مائک پر آ کر تفصیل سے بتایا کہ وہ اس چناؤ میں کیوں کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور وہ برادری کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح گھنٹوں کی کوشش کے بعد رائن سماج کی یہ آل انڈیا سطح کی تنظیم باضابطہ عمل میں آ گئی ہے اور باضابطہ تشکیل ہو گئی ہے۔ عہدیداروں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں علماء، پروفیسرز، ڈاکٹرز، وکلاء اور انجینئرز شامل ہیں۔ اس موقع پر نو منتخب جنرل سیکریٹری شکیل احمد نے کہا، سماج میں بہت سی غلط رسومات پیدا ہو گئی ہیں، ان کو مٹانے کے لیے محنت کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد ہی صوبائی سطح پر دورہ کر کے سماج کے حالات کا جائزہ لیں گے اور اس سمت میں مثبت کام کریں گے۔ آخر میں تنظیم کے سرپرست مولانا عبدالستار سلام قاسمی اور دوسرے معاونین کو شیلڈ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ خصوصی شرکاء میں محمد علی، شوکت علی، نقی امام، اسرائیل، محمد حنیف، امین شوکت، واحد پہلوان وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ موقع کی چند ویڈیوز اور تصاویر پیش خدمت ہیں۔ 23 کو جنرل سیکریٹری کے پد کے لیے سوسائٹی اور انڈیا جمیعت الرائن کے جنرل سیکریٹری سادھارن سبھا چناؤ کے دوارا چنا گیا۔ اللہ آج ایمان کر میں سبحان لیتا ہوں، ستیہ نشٹھا اور پرتجھا کرتا ہوں کہ آل انڈیا جمیعت الرائن کے دستور یعنی بائی لا اور انڈیا جمیعت الرائن کے پرتی سردا سچی نشٹھا رکھوں گا۔ میں بھارت کے پربھوتا اور اکھنڈتا اہم رکھوں گا تتھا میں اپنے پد کو کرتویہ کا راج بھکتی، ایمانداری